على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 90 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. پچھلی آیات بینہ میں اللہ جل شانہ نے منافقوں اور کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تنبیہ فرمائی تھی فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کہ وہ منافق اور کافر جو ہجرت کرنے سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی اسلام کی طرف آنے سے روگردانی کرتے ہیں، تو تم انہیں جہاں بھی پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو. تو یہاں پہ اللہ جل شانہ نے کچھ صورتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن صورتوں میں ان کافروں کو قتل کرنے سے گویا کہ منع فرمایا گیا ہے، یعنی قتل کے حکم سے استثناء کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ما سوا اس کے کہ وہ اس قوم تک پہنچ جائیں کہ جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے. یعنی پیچھے تنبیہ فرمائی کہ وہ کافر اور منافق جو دین اسلام سے روگردانی کرتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وہ جہاں بھی تمہیں ملیں انہیں قتل کر دو، انہیں پکڑو اور مار دو. لیکن یہاں پہ استثناء کرتے ہوئے بیان فرمایا سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں یا ایسی قوم کے ساتھ جا کے مل جائیں جن کا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، کہ مسلمانوں کا اور اس قوم کا آپس میں کوئی معاہدہ طے پا چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے. تو ایسی صورت میں فرمایا کہ کافروں کی وہ قوم جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے ان کو قتل کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. او جاؤکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم، او جاؤکم یا وہ تمہارے پاس اس حالت میں آئیں حصرت صدورہم ان یقاتلوکم کہ تمہارے ساتھ لڑنے سے ان کے دل تنگ آ چکے ہوں. یعنی وہ کافر لوگ جو پہلے تو تمہارے ساتھ لڑتے تھے، تمہیں تنگ کرتے تھے، تمہارے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے ظلم سے ہاتھ روک دیا ہے، اب انہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کو ترک کر دیا ہے. تو اب فرمایا اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو ایسی صورت میں تم بھی ان سے لڑائی کو ترک کر دو، انہیں قتل نہ کرو. آگے پھر تیسری صورت بیان کی او یقاتلوا قومہم، یا پھر یہ کہ وہ کافر اپنی ہی قوم کے ساتھ لڑنے لگ جائیں، کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں یا خود اپنی قوم کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں. تو ایسی صورت میں بھی فرمایا کہ تمہیں اب ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنی قوم کا مقابلہ کر رہے ہیں.
تو یہاں پہ گویا کہ 3 صورتیں بیان کر دیں۔ ایک صورت یہ بیان کر دی کہ کافروں کا وہ گروہ جو ایسی جماعت کے ساتھ جا کے مل جائے کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا وہ ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے پرہیز کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ لوگ یا کافروں اور منافقوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کو ترک کر دیا ہے، اب وہ تمہارے ساتھ لڑنے کو پسند نہیں کرتے، جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کو بھی قتل کرنے سے تم پرہیز کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ لوگ جو خود اپنی قوم کے ساتھ لڑتے ہیں، یعنی تمہارا ساتھ دے کر اپنی قوم کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی تم قتل نہ کرو۔ تو احباب دی وقار، اس آیہ بینہ میں جہاں کفار کے کچھ گروہوں کو قتل کرنے کی ممانعت ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک خاص بات کا درس یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کس قدر وعدہ کی پاسداری کا حکم ارشاد فرمایا، کہ ارشاد فرمایا کہ وہ قوم، وہ گروہ جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، کوئی وعدہ ہو چکا ہے، اب ایسی قوم کے ساتھ تم لڑائی نہ کرو۔ یعنی معاہدہ کی پاسداری کرنا، وعدہ کی پاسداری کرنا، اس کا اللہ جل شانہ نے حکم دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ پورا کرنا یہ تو بہت ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے تو ایسے کافر جو بندے کے ساتھ لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، جب ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو ان کے ساتھ بھی معاہدہ کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور تنبیہ فرمائی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اب قتال نہ کرو۔ اور اللہ جل شانہ نے وعدہ کے حوالے سے بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ تم وعدہ کو پورا کیا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں، غور کریں کہ وہ خالق و مالک جو ہمیں کافروں کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کا حکم دے رہا ہے، تو ہم کس کھاتے میں پڑے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے کیے ہوئے وعدوں کی ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ تو احباب دی وقار، یہ انتہائی ذلت اور رسوائی والی بات ہے، یہ انتہائی بندے کے لیے پستی والی بات ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائیوں سے کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ پھر احباب دی وقار آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کافروں کو تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس بے شک وہ تم سے لڑتے۔ یہ بھی اللہ جل شانہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب پیدا فرما دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور نعمت ہے، ورنہ کافروں کے دلوں میں کہاں رعب آنا تھا۔ تو یہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی قوت ایمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈال دیتا ہے، اور اللہ جل شانہ مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ کسی کے دل کے اندر رعب ڈالنا یہ کوئی بندے کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے ظالم و جابر آئے، اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے، اپنا رعب جمانے کے لیے انہوں نے بڑے ظلم و تشدد کیے، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس قدر رعب اور دبدبہ پیدا نہیں ہوتا جو قوت ایمانی کی وجہ سے کافروں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام نے اسے بھی بیان کیا، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اسی آیت کے ضمن میں اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ کسی کے دل کے اندر رعب اور دبدبے کا پیدا ہو جانا یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ اللہ نے کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مضبوط طاقتور جانور، ہاتھی، اونٹ جیسے جانوروں کے دلوں کے اندر بندہ مومن کا رعب پیدا فرما دیا کہ وہ بندے سے کئی گنا طاقتور ہونے کے باوجود بندے کی اتباع کرتا ہوا اس کے پیچھے چلتا نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے درندے، چیتے، شیر جیسے جانور جو جانوروں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں،
ان کے دلوں کے اندر بھی انسان کا رعب اور دبدبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو احباب دی وقار، اگر اللہ کسی کے دل میں رعب اور دبدبہ پیدا کرنا چاہے تو انسان سے کئی گنا طاقتور جانور کے دل کے اندر رعب اور دبدبہ پیدا فرما دے، اور اگر اللہ پیدا نہ کرنا چاہے تو انسان سے تو ایک مچھر مکھی تک نہیں ڈرتے۔ ایک بالکل کمزور مخلوق مچھر مکھی یہ انسان سے نہیں ڈرتے، بلکہ انسان ان سے ڈرتا پھرتا ہے اور یہ انسان کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کسی کے دل میں رعب کا پیدا ہو جانا یہ بندے کی قوت ایمانی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور کرم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اسے ہی بیان فرمایا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط فرما دیتا اور وہ تمہارے ساتھ لڑتے لڑائی کرتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے اللہ نے کافروں کے دلوں کے اندر رعب پیدا فرما دیا کہ وہ مسلمانوں سے ڈرتے پھر رہے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، سو اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں تو تم ان سے نہ لڑو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، سو اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں، لڑنا نہ چاہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تمہارے پاس سلامتی کا یا صلح کا پیغام بھیجیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا کوئی طریقہ نہیں رکھا۔ مطلب یہ کہ جو حربی کافر ہیں ان سے مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ ڈٹ کے ان کا منہ توڑ جواب دے، ان کا مقابلہ کریں، لیکن کافروں کا وہ گروہ جو مسلمانوں کے ساتھ لڑتا نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے، معاہدہ کرنا چاہتا ہے، تو ان کے ساتھ معاہدہ کر لینا، صلح کر لینا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضور نے جو یہود کے بہت سارے قبائل تھے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور جب جنگ و جدل ہوا، مکہ فتح ہوا، اس کے بعد بھی اگر کوئی کافر لوگ امان طلب کرتے تھے تو نبی علیہ السلام انہیں بھی امان دے دیا کرتے تھے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ یہ تنبیہ فرمائی کہ کافروں کا وہ گروہ جو تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے، جو تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا، تمہیں کسی قسم کی تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کرتا، تم بھی خام خواہ انہیں قتل نہ کرو، اس کے اندر مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ لیکن جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد کرتے ہیں، اگر مسلمانوں کے پاس قوت اور طاقت اور حکومت موجود ہو تو ایسی صورت میں مسلمان کو ان کی طاقت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے قوت ایمانی کے ساتھ سرشار ہو کر دشمن کے مقابلے میں نکلے، پھر دشمن جتنا بھی طاقتور ہو اللہ تعالیٰ بندے کو فتح و نصرت عطا فرما دیتا۔ پھر احباب دی وقار، یہاں پہ مفسرین کرام نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ آیہ مقدسہ کا یہ جو حصہ ہے جس میں کفار کے ساتھ صلح کرنے کی ترغیب ملتی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے واجب نہیں ہے۔ جو وقت کا حکمران ہے وہ اگر ان کافروں کے ساتھ جو صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں، اگر وہ اس میں عافیت سمجھتا ہے، اپنی بصیرت کے اعتبار سے، حالات حاضرہ کے اعتبار سے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے بھلائی ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ صلح کر سکتا ہے، لیکن دوستی کرنا پھر بھی جائز نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی سے معاہدہ کرنا، صلح کر لینا، کاروبار میں معاملات میں لین دین کرنا، یہ اور چیز ہے، اور کسی کی محبت اپنے دل میں بسا کر اس کے ساتھ دوستی کر لینا یہ اور چیز ہے۔ تو کفار کے ساتھ معاہدہ کرنا، صلح کرنا، لین دین کرنا یہ ضرورت کے وقت جائز ہے، لیکن ان کے ساتھ دوستی یاری والا معاملہ کرنا یہ پھر بھی کسی حالت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ جل شانہ نے بڑی صراحت کے ساتھ نص قطعی قرآن کے اندر نازل فرما دی، لہذا ان کے ساتھ دوستی کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن وہ کافر جو مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے،
مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتے، تو مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ہم مسلمان بھی انہیں تنگ نہ کریں، مسلمان بھی ان کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ جو مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ان کے ساتھ صلح والا معاہدہ کریں۔ اسی بنیاد پہ آپس میں تجارت، لین دین، سارے معاملات ہوتے ہیں، تو بہرکیف صلح کرنا، معاہدہ کرنا، کاروبار کرنا یہ جائز ہے، لیکن کفار کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ دوستی اختیار کر لینا، ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسا لینا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، یا اپنی ہر خوشی غمی کے اندر انہیں شریک کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔